بشر و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین، آداب خود آگاہی کی اس خوبصورت محفل میں مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں انیسہ اعظم۔ ناظرین، پورا رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی توفیق سے نوازا، جس توفیق کے مطابق ہم نے کوشش کی کہ ایسے موضوعات کو آپ کے سامنے رکھیں اور اپنے آپ سمیت اپنے آپ کو بھی رہنمائی کے اس رستے پر چلا سکیں جو حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق ہے۔ تو آج اس محفل میں ایک بار پھر سے ہم ایک خوبصورت موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی شب قدر کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت رات جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جس رات قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اس رات کو شرف والی رات قرار دیا ہے، ہمیں نصیب فرما سکے، ہماری عبادات کو قبول کرے اور ہمیں اس رات میں اپنے آپ کو راہ مستقیم پر واپس لانے کی توفیق سے نوازے۔ گفتگو سے پہلے میں اپنے پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے بھائی، بڑے بھائی پروفیسر جناب احمد علی طیبی صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جو بات کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ پیر محمد عمر صاحب، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ جی۔ جو بات کریں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر محمد عمر نقشبندی صاحب، تلاوت کلام پاک کی سعادت کے لیے درخواست بھی آپ سے ہی کریں گے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے میں اپنی پناہ میں رکھے جی، جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے آج ہمارے بھائی جمیل چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کے وقت کا، آمد کا بہت شکریہ۔ جو پڑھیں اللہ اس سے راضی ہو۔ میں چاہوں گا ہمیشہ کی طرح تلاوت کلام پاک سے ہی بات کا آغاز کیا جائے جی۔ بسم اللہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت خوبصورت انداز میں پیر محمد عمر نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک کی سعادتیں سمیٹ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں درخواست کرنا چاہوں گا جمیل چشتی صاحب سے، بسم اللہ فرمائیے گا۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے
بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم جناب جمیل چشتی صاحب بہت خوبصورت کلام کے ذریعے اپنی اور ہماری نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مستحکم کرنے کی جہد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس جہد کو قبول فرمائے اور اس کلام کو بھی۔ ناظرین، آج کا موضوع چونکہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، اس عظیم رات کے حوالے سے ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس عظیم رات کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے حوالے سے کوئی ایک آیت نازل نہیں کی، بلکہ مکمل ایک سورت جو ہے وہ اس رات کے حوالے سے نازل فرمائی ہے، جو قرآن پاک کا حصہ ہے، ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کریں گے، رہنمائی فرمائیے گا کہ شب قدر کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اور ہمارے سیکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بے حد شکریہ عالی مرتبت میاں عمران ارشد صاحب۔ اللہ آپ سے راضی ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا، ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اس کے ریفرنس اور کانٹیکسٹ میں، سیاق و سباق میں جو ہمیں سمجھنے کی ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج پوری دنیا میں
खरबों लोग इंसान बस रहे हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के, अदियान के, लेकिन लैलतुल कदर की अजमत, लैलतुल कदर की बरक़ात, लैलतुल कदर की फजीलतें उन्हीं के हिस्से में हैं, खासतन जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, सुभान अल्लाह, जिन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा है, मालिक ने जिन पे मेहरबानी फरमाई है, बड़ा है। हजूर की उम्मत है। अब हमें पहला तो ये शुक्र बजा लाना चाहिए और ये हमें अपनी निस्बत और अपना ताल्लुक अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना मजबूत कर लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। हजरत शेख सादी का वो बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि हर शब कदर अस्त गर तो कदरदानी। अगर अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे दे, मारिफत दे दे, तो हर रात बंदा मुस्लिम की शब कदर होती है। अब लैलतुल कदर के मुतल्लिक खला के कुल जहां ने फरमाया कि बेशक हमने उसको इस अजमत वाली कदर वाली रात में नाजिल फरमाया, कुरान पाक। अब लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, सुभान अल्लाह, 1000 महीनों से अफजल ये रात है। अब मैं सब इसमें एक खूबसूरत में आपको सबक अर्ज कर दूं। रमजानुल मुबारक आया, मालिक ने फरमाया, हजूर ने फरमाया कि रमजान अल्लाह का महीना, रमजान में कुरान पाक नाजिल हुआ, रोजे आए, पहला अशरा आया, हमसे सुस्ती हो गई, अल्लाह पनाह अता फरमाए, दूसरा गुजर गया, अल्लाह पनाह, फिर किसी से सुस्ती हो गई, तीसरा भी गुजर गया, और तीसरे में ये लैलतुल कदर आ गई। सुभान अल्लाह, अब फिर उम्मत के लिए दरवाजे खुल गए। 1000 महीनों से अफजल रात, आप इसमें क़याम फरमा लें। एक रिवायत में है कि रकअतैन, 2 रकत नफल पढ़ना, 2 रकत की इबादत इस रात की, अल्लाह करीम फरमाता है 80 साल से ज्यादा इबादत। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अमल की तौफीक। अब इसकी एक वजह भी है, शान नजूल भी है इस आयत, इस लैलतुल कदर का। अब ये वो चीजें हैं कि हजूर की उम्मत पे अल्लाह का करम देख लें। वो जो 70 माहों से ज्यादा प्यार है आपको नजर आता है ना, एक एक लम्हे में, पल में। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत फरमाते हैं कि हजूर ने फरमाया कि दफा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने बनु इसराइल के एक आबद का, शमऊन नामी आबद का तज़किरा फरमाया कि 1000 महीने जो है वो जहाद करते रहे अल्लाह की रास्ते पे, फिर इबादत करते रहे। अब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने रश्क भरी वो तमन्ना का इजहार किया कि या रसूलल्लाह इतनी इबादत, फिर हमारी इबादत तो बहुत मुख्तसर है ना, हमारी उम्रें मुख्तसर हैं, तो उनकी इबादत इतनी, रियाजत इतनी, क़याम इतना, तो वो तो बड़े नसीब वाले होंगे। अब इस पे अल्लाह करीम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये सूरत दे के भेज दिया कि ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान ना हो, आप फिक्रमंद ना हो, आपकी उम्मत के लिए ये रात सुभान अल्लाह, 1000 महीने से बेहतर है। अल्लाह, अब इसमें हर जो सलीम अमर है, जो हर नेक काम है, उसका अल्लाह करीम तकसीम फरमा देता है। फीहा युफ्रिकु कुल्लु अमरिन, इसमें मलाइका को मालिक नाज़िल फरमाता है, सुभान अल्लाह, ततनज़्ज़लु फीहा। अब इस बरकत वाली रात में भी अगर हम अपने रब को राजी करने में नाकाम रहते हैं, अगर हम रुजू इल्लाह नहीं करते, अगर बारगाहे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस अजमत वाली रात बैठकर भी हम एक तस्बीह दरूद पाक नहीं पढ़ सकते, अल्लाह, अगर इस रात भी हम अपने माँ बाप को राजी करके, वो जो हजूर ने दुआ फरमाई है कि गर्दा आलूद हो उसकी नाक, हलाक हो वो जिसने माँ बाप दोनों को बुढ़ापे में पाया और जन्नत का हकदार ना बन सका। अगर आज 2 नफल पढ़ के भी हम नदामत के 2 आंसू बहा के भी इस मुकद्दस रात में, इस फजीलत वाली रात में अपने रहमान और रहीम रब को राजी करने की कोशिश नहीं करते, तो हमसे बड़ा गाफिल भी कोई हो अल्लाह सकता में पनाह अता फरमाए। प्रोफेसर साहब, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में दोनों में जो नेक अमाल हैं वो इस रात में यही फजीलत और अहमियत रखते हैं, क्या ऐसे ही है? जी बिल्कुल या ऐसे। सिर्फ अल्लाह के हकूक? ना ना, दोनों हकूक ऐसे हैं जनाब,
दोनों ही आप जो नेकी करते हैं, भूखे को खाना खिलाते जी, हैं, भूखे को आप खाना खिलाते हैं, आप सदका फितर अदा करते हैं। आपको पता है बहुत सारे हमारे अहबाब नमाज ईद पढ़ के सदका फितर ढूंढ रहे होते हैं कि किसको दिया जाए, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक। सदका फितर भी पहले दिया जाए। और ये जो 1000 महीने से अफजल रात है, अगर आप इस रात में दे लेते हैं, आप नेकियों का शुमार करें कितना है। मैं चाहूंगा प्रोफेसर हमारी और नाज़रीन की रहनुमाई के लिए फरमाइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कद्र को रमजानुल मुबारक की हर रात में तलाश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अशरे में भी इत्तिकाफ में बैठे, दूसरे में भी बैठे, और उसके बाद फिर अल्लाह की रहनुमाई के मुताबिक उन्होंने तीसरे अशरे में इस रात को तलाश किया। उस पर हमें रहनुमाई फरमा दें। जी बिल्कुल ऐसी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी एक हिकमत ये भी है जो पोशीदा रखा गया कि हर आखिरी अशरे की हर ताक रात में आप लैलतुल कद्र को ढूंढे, और उसकी वजह यह थी कि उम्मत ज्यादा से ज्यादा अपने रब की रजा के लिए क़ियामुल लैल करे, सरबसजूद हो, तिलावत कुरान पाक करे, दुरूद पाक पढ़े, नवाफिल पढ़े। लेकिन इजमाए उम्मत जो है वो 27वीं शब पे है। आज भी अरब के बहुत सारे मुमालिक में ताक रातों में क़ियामुल लैल होता है, हत्ता कि हरमैन शरीफैन में बाकायदगी से ये क़ियामुल लैल होता है। टर्की में होता है, मुल्क शाम में होता है। हम चूंकि जरा बस अब अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए, तो हमने 27वीं शब को ही जो है वो इजमाए उम्मत के अकवाल के ऊपर जो है ताबीर करके, तो लैलतुल कद्र की मुनासबत से खत्म कुरान पाक और क़ियामुल लैल का हमारे यहाँ 27वीं शब को ही एहतमाम होता है। लेकिन अगर हम आखिरी अशरे की हर ताक रात में यानी 21, 23, 25, 27 और 29 जी ठीक हो गया। इन सारी ताक रातों में अगर हम लैलतुल कद्र की तलाश में क़ियामुल लैल करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, अपने वालिदैन की मजलिस में सोबत में बैठते हैं, अपने आइज़ो अकारब से जो गलतियां कमियां कुताहियां हैं वो अपनी उसकी अपॉलॉजी करते हैं, तो हर वो रात जो है वो लैलतुल कद्र के, आप उसमें से कोई एक रात भी आपके हिस्से में आ गई तो वो बरकते ही बरकते ठहरे। बहुत वो फजीलत ही फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबजादा पीर मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ हैं। साहबजादा साहब रहनुमाई फरमाइएगा कि शब कदर ऑब्वियसली एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर आता है। अगर किसी के नसीब में आ गई तो वो तो उस पर तो अल्लाह का करम हो गया। नवीद क्या सुनाई गई है जिसको शब कदर मिल जाए और उस रात में जो इबादत करता है उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। नबीउल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कद्र की जो रात है उसके हवाले से फरमाया कि मेरी उम्मत के सिवा किसी उम्मत को ऐसी रात नहीं मिली, ये फजीलत नहीं मिली, ये फजीलत नहीं मिली। सुभान अल्लाह। आप ये देखें, आम दिनों के अंदर हम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो हमारे 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 नेकियां मिलती हैं। यही अगर हम लैलतुल कद्र की रात को हम पढ़ें तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो अल्लाह तबारक व तआला 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, 100 गुनाह माफ़ फरमाता है और 100 दर्जात हमारे बुलंद होते हैं। तो ये समझ लें एक हमारे लिए मौका है रब ज़ुल जलाल की तरफ से कि हम इसके अंदर जो भी नेकी करें। अच्छा, सिर्फ नेकी नहीं, गुनाह भी, कई लोग इसमें भी गफलत कर जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको से पनाह अता फरमाए। सिर्फ ये नहीं कि जो नेकी करे उसका डबल सवाब है, जो शख्स गुनाह करे उसका भी उससे ट्रिपल और डबल जो उनसे गुनाह मिलेगा। इसी तरह अभी प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कुरान मजीद के अंदर आया है। इसी के साथ जो उन्होंने वाक़या बयान किया उसे मैं दोबारा यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ कि बनी इसराइल का एक शख्स था, वो पूरा दिन जो उनसा जिहाद में गुजारता था और पूरी रात जो उनसा है वो नवाफिल अदा करता था, इबादत के अंदर गुजारता था। और इसी तरह उसने हज़ारों महीने जो उनसे हैं वो रातों को इबादत की और दिन के अंदर जिहाद का सफ़र किया।
تو یہاں پہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. تو یہ ہماری نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر ایک احسان ہے. اللہ نے ایک بڑا احسان کیا اور تاکہ یہ اس وجہ امت کو نبی محرومیت انبیاء ملے. سرور کنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کے صدقے سے ہمیں یہ رات عطا فرمائی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں غفلت سے یہ رات نہ گزاریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں اور رب ذوالجلال کے سامنے سرخرو ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیر صاحب اسی ضمن میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا لیکن ہم اس کو بہت کیجولی گزار لیتے ہیں. ابھی تو کووڈ کا سچویشن ہے, اگر آپ روٹین میں دیکھیں تو اس رات معاملات بہت مختلف چل رہے ہوتے ہیں گلی محلوں میں. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم. حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے اور پچھلے امتوں کا ذکر فرما رہے تھے, ان کی عمروں کا ذکر فرما رہے تھے اور ان کے اعمال کا ذکر ہو رہا تھا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم ان کی عمریں زیادہ تھیں, ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے. تو ہماری عمریں کم ہیں, ہمارے تو اعمال بھی کم ہیں. بس اسی بات پہ دل تھوڑا رنجیدہ ہوا. رب العالمین نے فوراً جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جا کے یہ میرا قرآن دے دو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. اور وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کیا ہے لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات ہے. اور وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اللہ کے اذن سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور فرمایا ہی حتی مطلع الفجر سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک سلامتی والی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ رات ہمیں نصیب فرمائے. ناظرین گفتگو جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب کو آداب خودآگاہی پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت ساری کمپنیز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور ہمیشہ کی طرح ان کا ذکر کرنا بھی آپ سے بے حد ضروری ہے. سب سے پہلے اسپانسر جو ہمارے ساتھ شامل ہیں فاطمہ اسلام ٹریولز اینڈ ٹورز, گروپ ٹورز اینڈ فیملی ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں. ان کا UN نمبر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں 0304117272. زہرہ ہائٹس گلبرگ میں ان کا آفس ہے اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں. اس کے ساتھ ہی دیگر اشتراک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں سینٹرل ایسوسیٹ 43A کمرشل ایریا سینٹرل پارک لاہور, پراپرٹی کی دنیا میں خدمت کے 25 سال مکمل کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی امام اسٹیٹ ایڈوائزر, پراپرٹی کی دنیا میں با اعتماد نام فقیر حسین, کیش پرائز بانڈ, AG آفس نابا روڈ انارکلی لاہور. ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں 04237238164. یونیک ٹریولز اینڈ ٹورز, گروپ ٹورز یہ ارینج کرتے ہیں. 24/7 ان کی سروسز آپ کے لیے مہیا ہیں. یونیک آؤٹ ڈور فرنیچر کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین اس کے علاوہ PSC اور PIA کی ٹکٹنگ کے لیے بھی ان کی سروسز آپ کے لیے مہیا ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں 0311148111. اس کے علاوہ دیگر اشتراک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں باجوہ اسٹیٹ فیروزپور روڈ گجو متا لاہور, گنج شکر گروسری ایٹ یور ڈور اسٹیپ. ان کا کانٹیکٹ نمبر 03011139222. اس کے ساتھ ہی دیگر اشتراک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں فیضان اختر ٹریڈرز, فیضان گل اسٹیٹ, CEO چودھری فیض الحسن گل, گجو متا لاہور. جی گفتگو جزاک اللہ خیر. جی موضوع چونکہ آج کا بہت خوبصورت ہے, شب قدر کی اہمیت و فضیلت جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پیر وارث علی طیبی صاحب نے. اللہ آپ سے راضی ہو اور جو گفتگو کریں اسے ہمیں سیکھنے کو ملے. ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں
चौधरी एजाज उल हसन गिल साहब समाजी रहनुमा हैं। सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं इस महफिल में, इस बज़्म में। प्रोफेसर साहब, आपसे बात को एक बार फिर से आगे चलाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात जो हैं वो हमारे लिए रहनुमाई है हर मामले में। शब कदर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसूसी मामूलात क्या होते थे, खसूसी तौर पर इसकी तलाश के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। जैसे कि हम पहले भी इस बात पे अर्ज़ कर चुके हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आखिरी अशरे की हर ताक रात में लैलतुल कदर को तलाश फरमाते थे और आप क़याम फरमाते थे। और फिर इजमा उम्मत का या खुशखबरी उम्मत के लिए आ गई 27वीं शब की, जिसमें आज हम मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको अर्ज की, ये इस 27वीं शब का स्पेसिफिक रेफरेंस क्या है? किस तरीके से हम 27वीं शब को ही समझते हैं कि यही लैलतुल कद्र है? मैं अर्ज करता हूँ जी, इसमें बहुत सारी रिवायात हैं। उम्मत का अस्मा और रजाल का इजमा है इस पे। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में खुशखबरी दी इसी शब में। और फिर दूसरी मैंने जैसे आपको अर्ज की कि हर शब शब कदर अस्त, हर शब उम्मत मुस्लिमा के लिए शब कदर है, अगर अल्लाह हमें कदर की तौफीक अता फरमा दे, अगर अल्लाह हमें मार्फत की तौफीक अता फरमा दे। ये खासा है मियाँ साहब, इसको अगर हम समझ लें, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का, हजूर के ऊपर एक खास जो अल्लाह का करम है, आपको इमामुल अंबिया बनाया, सैयदुल मुरसलीन बनाया, खातमुन नबीन बनाया। जैसे वजह तस्मिया में मैंने आपको अर्ज कर दी कि रिवायात में एक बनु इसराइल की ये रिवायत आ गई। ठीक है। और उस रिवायत में हजूर अलैहिस्सलाम को ये फरमाया गया कि जनाब इस रात में 2 रकत जो है वो उस 80 साला इबादत से अफजल है। अब इस रात में क़याम, वैसे आप सूरह इखलास 3 दफा तिलावत करते हैं तो एक कुरान पाक है, और इस रात में अगर आप 3 दफा पढ़ेंगे तो कितनी बरकतें होंगी आप ख्याल फरमा लें। सूरह यासीन की तिलावत आप करते हैं, सलातो तस्बीह आप पढ़ लेते हैं, आप अपने बुजुर्गों के लिए दुआए खैर कर लेते हैं, किसी मरीज की अयादत कर लेते हैं। देखिए, सिर्फ हम जो इसको इससे कर देते हैं कनेक्ट, या इस रेफरेंस में इसको बाउंड कर देते हैं कि सिर्फ ये इसीलिए है कि हम रात अल्लाह के घर में रहें और क़याम करें। यकीनन इसके बहुत सारी बरकत हैं, लेकिन अगर आपके घर में आपके वालिदैन आपसे नाराज हैं या तंग है, आपके बहन भाई आपसे तंग है, पूरा साल आपने अपनी बहनों का हिस्सा खाया है या किसी भाई का हिस्सा खाया है, या आपके हमसाए आपसे तंग है और आप सारी रात समझे कि मैं नफल पढ़ता रहा, मैं कुरान पाक मस्जिद में रहा, मैं खैरात भी करता रहा, तो हजरत उसका कुरान पाक ने बयान फरमाया, मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा व मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रिन यरा। जो जितनी नेकी करता है उसका अजर है, और जो जितनी गलती करता है उसकी पेनल्टी है। इसमें भी, इस ज़िमन में भी हमें अल्लाह करीम ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपकी हयात तय्यबा से, आपके मामूलात से जो हमें मिलता है, वो ये हजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान अक़दस है कि कसरत के साथ मेरी ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ा करो। जुमे के दिन का हजूर ने जिक्र फरमाया। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको रिवायत किया है कि 80 मरतबा जिसने दुरूद पाक पढ़ा, एक रिवायत में 100 मरतबा जिसने पढ़ा, मालिक अर्ज़ व समाउत उसके इतने गुनाह माफ फरमा देगा। अब लैलतुल कद्र में अगर ये कोई पढ़ता है, सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप आम रूटीन में अपनी वालिदा मोहतरमा के चेहरे की ज़ियारत करते हैं तो एक मकबूल हज का सवाब है। आप अपने वालिद साहब के चेहरे की ज़ियारत करते हैं, एक मकबूल हज का सवाब है। और अगर आप लैलतुल कद्र में करते हैं इस नीयत से कि ये मेरे आका की सुन्नत है और आज लैलतुल कद्र है, फिर कितना बड़ा सवाब है। फिर सरकार ने फरमाया सलाम में पहल करें। अगर आपको कोई जानता है तब भी, नहीं जानता तब भी, हमने तो इसको एक ऐसा रेफरेंस बना दिया है कि जो जानने वाला है हम उसको सलाम देते हैं, दूसरे को सलाम देना हम एहानत समझ लेते हैं, हम तीमारदारी इसमें बुखील हो जाते हैं इन मामलात में। प्रोफेसर, रहनुमाई की गर्ज से ये भी जानना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत वाज़ेह फरमाया कि इस शर्फ वाली रात में ही कुरान पाक नाजिल किया गया। तो कुरान मजीद चूंकि किताबी शक्ल में तो नाजिल नहीं किया गया था,
میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ ریفرنس کس طریقے سے بنتا ہے ہماری رہنمائی کے لیے تاکہ ہم سمجھ اس سکیں معاملے میں بھی روایت یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی مالک ارض و سما نے یعنی اقرا باسم ربک الذی جی خلق لوح محفوظ سے قرآن پاک آیا کاتبین کے پاس، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے حضرت جبریل علیہ السلام اس کو تھوڑا تھوڑا لے کے جتنا جتنا امر ربی کے مطابق ہوا وہ بارگاہ رسالت مآب یعنی صلی اللہ علیہ دنیا وسلم پر جی قرآن پاک لیلۃ القدر کو نزول شروع ہوا. ٹھیک ہو گیا. اس روایت یہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ پورے کا پورا قرآن پاک جو ہے بالکل ایک ہی وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دیا گیا، ایسے نہیں ہے. قرآن پاک کی جو روایت ملتی ہے کہ نزول قرآن پاک یا نزول وحی جو ہے ابتدائے لیلۃ القدر میں ہوئی، اور پھر امر ربی کے مطابق جتنا جتنا وہ حکم ہوتا رہا وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر حضرت جبریل امین حاضر ہوتے رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب ایک اور سچویشن آج کل دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی رات ہوتی ہے، کوئی مقدس رات ہوتی ہے، تو اب چونکہ ہمارے دلوں میں فطور تو ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہماری خواہش یہی ہے کہ ہمیں اللہ معاف فرما دے اور ہم سے اللہ کی مخلوق راضی ہو جائے، لیکن ہمیں ہمت نہیں پڑتی اپنے گناہوں پر معذرت اور توبہ کرنے کی، خاص طور پر اللہ کے بندوں سے. تو اب کیا کیا جاتا ہے؟ ایک میسج ٹائپ کیا جاتا ہے، وہ 500-700 بندے جو آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہوتے ہیں ساروں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ پیر میں معاف کر دیا جائے. کیا یہ رویہ ٹھیک ہے، یا نیت کو دیکھا جائے گا، یا ایک تیسرا معاملہ یہ کہ یہ بس ٹرینڈ بن چکا؟ میرے صاحب پھر معاملات وہیں پہ آتے ہیں. میں اگر آپ مجھے تھوڑی اجازت دیں، میں پھر بھول جاؤں گا شاید بات کو. بسم اللہ. ہمیں ابتدا میں اس بات پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو رات ہے نا، امت مسلمہ کو جتنا بھی رجوع اللہ سے کرنا چاہیے سبحان اللہ کہ باری تعالیٰ ہم اتنے کمزور اور بزدل ہو گئے ہیں کہ ہم قبلہ اول پہ اللہ اس بربریت کے جواب میں کوئی ایک غیرت مندانہ بیان بھی نہیں دے سکے. مسجد اقصی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں اب انسانیت کے علمبردار وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ دانشور بسد معذرت جائز بات آپ کریں، اس میں کوئی وہ معذرت جو کی ہر ضرورت ہی نہیں. بات کے اوپر انسانیت لے آتے ہیں، انسانیت کے حقوق کے چیمپئنز بن جاتے ہیں، وہ جو ساری چیزیں انہیں فوراً یاد آ جاتی ہیں. یہ جو بربریت ہو رہی ہے نہتے فلسطینیوں پہ اور مسجد اقصی کی جو پامالی ہو رہی ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتی. میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں. جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو اور پورا جسم اس درد سے کانپ اٹھتا ہے. میں اگر جا نہیں سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا عملی طور پہ، تو میں اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے حضور رو کے دعا تو کر سکتا ہوں، اپنی حاضری تو لگوا سکتا ہوں، میں اپنی فیلنگز تو ایکسپریس کر سکتا ہوں. ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سمت ہم جا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی خالد بن ولید، سلطان محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، ہم دعوے کرتے ہیں. سر وہی جیسے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. نیتیں ہماری جو ہیں یا ہماری فکر جو ہے وہ اتنی کمزور پڑ گئی ہے. ہم بدر کے وارث، ہم بدر والوں کے وارث، ہم سیدنا صدیق اکبر کی صداقتوں کے پرچار کرنے والے، ہم سیدنا عمر فاروق کی شجاعت کی باتیں کرنے والے، ہم سیدنا عثمان غنی کی سخاوتوں کے تذکرے کرنے والے، ہم سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شجاعت کے ڈنکے بجانے والے، ہم کربلا والوں کی مثالیں دینے والے، ان کی نسبتیں اور ان کے صدقے مانگ کے کھانے والے. یا پھر حضرت اقبال کی بات ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. وہ رسم شبیری کس نے ادا کرنی ہے؟ یا بس وہ ایک فلسفہ باقی رہ گیا ہے؟ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی. ہم کس طرف چلے گئے ہیں سر کہ کوئی بندہ اس بات پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. فضائل، برکتیں، رفعتیں، سعادتیں اگر اس رب نے، آپ کو پتہ ہے ایک حدیث پاک سرکار نے روایت فرمائی ہے، حضور نے فرمایا کہ جناب اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے نہیں آیا، میں بھوکا تھا مجھے پانی نہیں پلایا، بھوکا تھا کھانا نہیں کھلایا، پیاسا تھا پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا اے کن کے مالک، اے خلاق عالم، میرا رب ہو کہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ باری تعالیٰ شرق و غرب کا مالک و خالق، رب فرمائے گا میرے بندے میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو عیادت کے لیے نہیں گیا.
فلاں بھوکا تھا، آپ قدرت رکھتے تھے، آپ نے کھانا نہیں کھلایا، آپ طاقت رکھتے تھے. حضرت آج آپ اہل اقتدار ہیں، آپ لوگوں کی آواز سنی جاتی ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو رفت دی ہے، اللہ نے آپ کو یہ سٹیٹس دیا ہے، تو کم از کم اتنی آواز تو بلند کر دیں کہ ہم اللہ کے حضور یہ تو عرض کر سکیں گے باری تعالیٰ ہمیں جتنی تو نے توفیق دی تھی، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والے تھے، ہم دعائیں کر رہے تھے. جب وہاں پہ وہ نیٹے گولیوں سے بھونے جا رہے تھے، جب قبلہ اول جو ہے اس پہ بربریت ڈھائی جا رہی تھی، تو ہم یہاں بیٹھ کے تیرے گھروں میں رو رو کے التجا کر رہے تھے، ہم دعا کر رہے تھے، ہم نے لیلۃ القدر گڑا کے گزاری ہے، ہم نے التجائیں کی ہیں باری تعالیٰ. اور اگر ہم نے یہ بھی نہ کیا سر تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری سوچ ہمیں کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ کہیں وہ تو نہیں ہے؟ بدقسمتی کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ جو تقسیم بنا دی گئی نا، اس کے نتیجے میں بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہو گئی کہ ہم سب اپنا گھر بچانے چل پڑے. امت کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ بدقسمتی کا معاملہ ہے، نہ عرب میں ہے نہ یہاں پر ہے. امت کا معاملہ تو میاں نہیں صاحب قبلہ پھر بات مجھے آ جاتی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو ابتدا میں بھی عرض کی، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں تاریخ کا بھی اور ان معاملات کا بھی. آپ کو اللہ نے علم دیا، آپ اس کو انالیسز کریں، کبھی کوئی ڈیبیٹ رکھیں، ہم اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. امت کی ساری رفتوں کا، اوج کا، بلندی کا واحد حل قرآن و سنت میں ہے. بے شک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ اگر دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ پیرا دینے کی غیرت نہیں ہے، اگر دل میں محبت رسالت ماب نہیں ہے، استغفر اللہ، اگر دل میں عشق محمد مصطفیٰ نہیں ہے، تو سر آج کی رات کا اس بندے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ میں پناہ عطا فرمائے، اللہ میں پناہ عطا فرمائے. پیر وارث علی طیبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیر صاحب میں چاہوں گا کہ وہ واقعہ چاہیں گے ہم جاننا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا شب قدر کی تلاش کے حوالے سے، جس سے انہوں نے اس رات کو پا لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر، یہ دو راتیں ہیں، ایک ہے لیلۃ المبارکہ، ایک ہے لیلۃ القدر. ٹھیک ہوگا، میں ہم واپس آپ کے پاس آتے ہیں. پروفیسر صاحب یہیں سے گفتگو کو آگے چلائیں گے، میرے خیال سے آڈیو کا کوئی ایشو آ رہا ہے، تو آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں ان معاملات کو کس طریقے سے لے کر چلنا پڑے گا. میاں صاحب، اللہ تعالیٰ امت کی رہنمائی کے لیے، میرا ایمان ہے، میں مایوس نہیں ہوں، چونکہ مایوسی گناہ ہے. اللہ مایوسی تو کفر ہے جی، اللہ پناہ عطا فرمائے. اللہ کا وعدہ ہے محبوب، فَلَلْآخِرَةُ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والی گھڑی آپ کی پہلے سے افضل ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ ہے. فَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور محبوب بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. انشاءاللہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سر اس امت کا اوج اور عروج اس مالک نے لکھا ہے، چونکہ اس خالق نے فرمایا محبوب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر مبارک نازل فرمایا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. بس وہ کن کی طاقت والا رب دیکھ رہا ہے میرے بندے کتنے کی غفلت کرتے ہیں. دنیاوی امور پہ یا دنیاوی سہاروں پہ کتنا. خود سورہ آخری 30ویں پارے میں مالک یہ بڑا خوبصورت بندے سے سوال کرتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب سے پھیر دیا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کبھی غور کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، جیسے بڑے نہیں سمجھاتے کہ بھائی بندے یہ سب کچھ. اب کس چیز کا مان کس چیز کا ہے؟ آکسیجن کی آج تھوڑی سی قلت ہوئی تو دنیا بالبلا اٹھی، اور وہ جو ٹنوں کے حساب سے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. جو آکسیجن دیتا ہے وہ فرماتا ہے اگر میں تیری صورت بگاڑ دیتا بِأَيِّ صُورَةٍ شَاءَ میں تجھے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میں پناہ عطا فرمائے. میری خواہش ہوگی کہ دعا فرما لیجئے، چونکہ آج ایک دعا عظیم رات ہے. پیر صاحب جی دعا سے پہلے میں عرض کروں گا پیر صاحب سے، میرے بہت پیارے بھائی، میرے کزن ہیں میاں مزمل فرید آکو کا علیل ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، ان کی صحت کے لیے بھی، اور ہمارے بہت پیارے بھائی چودھری نصیر صاحب ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی. اور میاں صاحب میں آپ کو ایک آدھے منٹ میں بات دعا سے پہلے کر دوں. بہت میں اس معاملے میں ایک بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میاں صاحب ہیں جی، انہوں نے بڑی ہی مہربانی کی. میاں طاہر جاوید صاحب،
اللہ تعالیٰ ہر بڑے آدمی کو ان جتنا ظرف عطا فرمائے. حضور نے جو فرمایا نا کہ نیک تاجر جو ہے وہ میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے شہادت کی یہ انگلی ہے. میں کسی معاملے میں ان کے پاس گیا جی، اربن ڈیولپر کے وہ چیئرمین ہے، میرا کوئی ایشو تھا، بڑا خوش اسلوبی سے انہوں نے حل کیا جی. ایک حل کر دیا، دوسرا ہے مجھے امید ہے وہ بھی حل کریں گے اللہ کی مدد سے. اللہ کریم ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے. پھر سب دعا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما. یا پروردگار عالم، تیرے فضل و کرم کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رحمتوں کے ساتھ آج کی یہ بابرکت محفل پاک ہمیں نصیب ہوئی اور ذکر فکر کی توفیق نصیب ہوئی اور یہ عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں اور فضیلت والی رات نصیب ہوئی. یا میرے مولا، جو بھی ہم نے ذکر فکر کیا سب تیری پاک طیب و طاہر بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوگی ہم سب کو معافی عطا فرما. یا رب العالمین، ماہ رمضان المبارک میں لاہور رنگ ٹی وی اور پوری ٹیم اور جتنے بھی مہمان آتے رہے اپنا حصہ ڈالتے رہے، مولا یہ سب کا حصہ قبول فرما. اور یا پروردگار عالم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اور آپ کے سب پیاروں کے صدقے سے مولا تمام مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرما. اس رات کی برکت سے سب کے روزے قبول فرما، سب کی عبادات کو قبول فرما اور سب کی تلاوت قرآن پاک، درود و سلام، نماز، نوافل سب قبول فرما. اور یا پروردگار عالم، تو مالک ہے، خالق ہے، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، عیبی ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں. ہمارے زندگی کے اتنے دن نہیں ہیں کہ جتنے ہم گناہ کر چکے ہیں. یا پروردگار عالم، اس رات کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، عزیز و قارب کی، پوری امت کی بخشش فرما. یا پروردگار عالم، پوری امت کی بخشش فرما. اور یا رب العالمین، اس عظمت والی رات کے صدقے سے فلسطین، بوسنیا، کشمیر، عراق، افغانستان، جہاں جہاں کہیں بھی مسلمان اس وقت ظلم میں ہیں، مولا انہیں آزادی عطا فرما. یا پروردگار عالم، ان تمام مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. اور ہماری کشمیر کی بہنیں، ہمارے بھائی جو بھی مصیبت کے اندر ہیں، یا میرے مولا تو اپنا انصاف کرنے والا ہے. تو نے ایسا انصاف کیا، انہوں نے ہماری مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو کشمیر میں قید کیا، تو نے ساری دنیا کو قید کر دیا. مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو معافی عطا فرما. یا پروردگار عالم، جو ظلم کر رہے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو مولا انہیں نیست و نابود فرما. یا پروردگار عالم، اسلام کا بول بالا فرما اور ہم مسلمانوں کو پکا، سچا، ایماندار، تابعدار، وفادار مسلمان بنا اور پیارے آقا علیہ السلام کا پکا سچا امتی بنا. اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز، تلاوت قرآن پاک، کثرت سے درود و سلام، ذکر و اذکار، نوافل اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا میرے مولا، ہم سب کو اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا پروردگار عالم، جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، مگر جب تیری رحمتوں کو دیکھتے ہیں تو یہی بات عرض کرتے ہیں کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جامن ٹیر گناہ والے. مولا اس رات کا صدقہ اور ماہ رمضان کا صدقہ، اپنے پاک کلام کا صدقہ، اپنی رحمتوں کے صدقے، اپنے فضل سے ہم سب کی بخشش فرما. مولا پوری امت کی بخشش فرما، جو دنیا سے جا چکی ہے، جو موجود ہے، جو قیامت تک آئے گی. مولا سب کی مغفرت فرما، مولا سب کی مغفرت فرما اور ہم سب کی دنیا آخرت بہتر فرما. جو میرے معزز سامعین و ناظرین حاضرین ہیں، مولا ان سب کے مال، جان، عزت، اولاد، کاروبار، رزق میں برکتیں عطا فرما. مولا سب کے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو دور فرما. یا پروردگار عالم، سب کی نیک دعائیں، نیک مرادیں، نیک حاجات کو پورا فرما. اور تمام کے جتنے بھی عزیز و قارب دنیا سے چلے گا، مولا سب کی بخشش فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا